حق تعالیٰ شانو تمہارے طرف خاص متوجہ ہوتی ہیں اور اپنے رحمت خاصہ نازل فرماتی ہیں اور تمہارے خطاؤں کو معاف فرماتی ہیں، تمہارے دعاؤں کو قبول فرماتی ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فکر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنے نیکی دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ میرے دوستوں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کا مطلب کیا ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان وأتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل صدق الله المولان العظيم۔ میرے محترم دوستوں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں، حق تعالیٰ شانو تمہارے طرف خاص متوجہ ہوتی ہیں اور اپنے رحمت خاصہ نازل فرماتی ہیں اور تمہارے خطاؤں کو معاف فرماتی ہیں، تمہارے دعاؤں کو قبول فرماتی ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فکر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنے نیکی دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ میرے دوستوں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے، یعنی دیکھا دیکھی کہ رمضان المبارک کی مہینہ کے اندر کہ بھائی میرے بھائی اگر 5 پارہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں 10 پارہ پڑھوں، اگر وہ 10 پارہ پڑھ رہا ہے تو میں 15 پارہ پڑھوں، اگر وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے تو میں 8 رکعت نماز نفل پڑھوں، میں تہجد میں اگر وہ 2 رکعت پڑھے تو میں 4 رکعت ادا کروں، اگر وہ 4 ادا کرتے ہیں تو میں 6 ادا کروں۔ اس کو بولتا ہے میرے دوستو یعنی بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، یعنی اس کو تنافس کہتے ہیں کہ حصہ لیا جائے بڑھ چڑھ کر، شوق کی ساتھ، اپنے ذوق شوق کی ساتھ۔ اس کو کہ اللہ رب العزت تنافس کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے، تفاکر اور تقابل والے آوے اور یہاں اپنے جوہر دکھلاوے۔ فخر کی بات نہیں میرے دوستوں، بلکہ یہ کرنا ضروری، یہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمہارے تفاخر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان قریب آ جاتے تھے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ ایک مہینہ رمضان کا مہینہ آ گیا
یہ بڑی برکت والا ہے، اب تعالیٰ شان اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ اپنے رحمت خاص نازل فرماتی ہیں اور پھر دعائیں قبول کرتی ہیں، تمہارے تنفس کو بھی دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں۔ تو لہذا نیکی کرنے والوں اپنے نیکی کو دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ کو بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، اسی مغفرت سے محروم رہ جائے، اللہ کی اس برکت والی مہینہ سے محروم رہ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول کے ارشاد مبارک ہے کہ ہر شب و روز میں اللہ کی یہاں سے جہنم کی قیدی چھوڑے جاتے ہیں، جہنم کی قیدی چھوڑے جاتے ہیں شب و روز، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ شب و روز جہنمیوں کو چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پھر فرمایا ایک دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، کہ بہت سی روایت میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا، بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کی وقت اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو افطار کے وقت میں کون سی دعا کرنا چاہیے؟ فرماتی ہیں افطار کی مشہور کی دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں مختصر دعائیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کی وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ تیری اس رحمت کی صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ میں مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض قدم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، یا واسع الفضل یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے واسع عطا والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں ہیں، روایت میں وارد ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ جب بھی آپ افطار کے وقت میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے جو مشہور دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھیں، جسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص افطار کے وقت اللہم انی اسألک برحمتک وسعت کل شیء ان تغفر لی، یہ اللہ کے رسول سے براہ راست دعا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے واسع اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما دے۔ اور جو بھی دعا مسنون دعائیں ہیں اب افطار کی وقت میں جب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت دعائیں کو قبول فرماتے ہیں۔ مومن کی روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کی وقت کی خوشی ہے دوست، جب رب سے ملاقات ہوگی، جس دن اللہ رب العزت سے ملاقات کی وقت میں ان کو جو خوشی ہوگی، اللہ اکبر، یہ دو خوشی روزہ داروں کے لیے۔ پھر فرماتی ہیں روزہ دار کے تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اور باقی کسی چیز میں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ دار کا میں اس کا جزا میں خود عطا فرماتا ہوں، روزہ دار کا بدلہ میں خود عطا فرماتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں، تیسری مظلوم کی دعائیں
اللہ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ 83 نمبر دوسری عادل بادشاہ کی دعا۔ اللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ تین شخصوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، عادل بادشاہ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتی ہیں، مظلوم کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتی ہیں۔ تو میرے دوستوں کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ دار کے اللہ رب العزت دعائیں جو قبول فرمانا، اور یہی رمضان المبارک کی مہینہ، رحمت والی مہینہ، برکت والی مہینہ، میرے دوستوں مغفرت والی مہینہ، غمخاری والی مہینہ میرے دوستوں، اور یہی مہینہ ہے اللہ پاک پروردگار عالم اتنی کہ ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، اور ایک رکعت نفل دوسرے رمضان غیر رمضانوں میں فرض کی برابر، ایک فرض 70 فرض کی برابر اللہ رب العزت نے ثواب عطا فرمایا۔ اور روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب کتنی بڑی ثواب ہے میرے دوستوں، ایک تو اس کو روزے کا ثواب مل جانا جو روزہ دار کے ثواب میں سے بغیر کسی کمی بیشی کے پورا اس کے ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جہنم کی آگ سے اللہ رب العزت اس کو خلاصی عطا فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ پھر فرشتے اس کے لیے دعائیں فرماتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتی ہیں۔ اور روزہ داروں کے اندر جو خصوصیات ہے اور کسی امت میں یہ خصوصیات نہیں ہے، امت محمدی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ کیا ہے میرے دوستوں، کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العزت کی نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کی نزدیک۔ تو میرے دوستوں ہم روزے کی بہترین انداز سے اہتمام کریں، اور روزے کی اہتمام کرتے ہوئے زندگی سے گزر جانا یہی سب سے بڑے کامیابی کی بات ہے، ورنہ اور کوئی چیز اور اس کے علاوہ باقی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔